رحیم، بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس صورت میں بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ بیٹے آپ ایسے بیٹھیے، کلاس میں بھی جب آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی، بس میں بھی، ویگن میں، گاڑی میں، ہر جگہ جہاں آپ کے کپڑے دوسرے انسان سے نہ چھوتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں بری بات یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات نفسیاتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی سے بھی اس کا اختلاط نہیں ہوتا، لیکن اس کی خوبی یہ ہے اور اچھائی یہ ہے کہ آپ مہذب انسانوں کی طرح بیٹھنا سیکھتے ہیں۔ آپ 90 کے قریب ہیں، فرض کر لیں اس وقت 90 کرسیاں آ جائیں تو آپ میں سے ہر ایک بچہ ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ کرسی رکھ دی جائے، بچہ اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہی ہے نا بیٹے؟ ہمیشہ ایسے بیٹھیے کہ آپ کا جسم تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے کپڑے بھی ایک دوسرے سے نہ چھوئیں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے خوشی کی بات ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی کمی ہے اور یہ درگزر کرنا چاہیے۔ آہستہ 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 ٹریننگ ہوتی ہے، پھر جا کر کہیں انسان صحیح معیار پہ پورا اترتا ہے۔ ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بہت زیادہ ہمارے لیے پریشان کن خبر تھی، آپ کو نہیں پتا اس کا، کہ دنیا کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ اور دنیا کا ایک بہت مانا ہوا ذہین انسان اسٹیفن ہاکنگ، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں بالکل صبح یہ خبر ملی اور بہت افسوس ہوا، اور اس پہ ایک فلم بنی ہے اس کی زندگی پہ، وہ ہم نے منگائی ہے۔ اور آپ کبھی کبھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ، اس پہ جانوروں کی زندگی کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں، عرفان صاحب دکھاتے ہیں جی جی ہاں، آج کل تو تلاوت چل رہی ہے، لیکن یہ کیسے بات کروں گا، لیکن پہلے یہ ہوتا رہا ہے نا، تو عارضی طور پہ یہ رک گیا ہے، کیونکہ اب آپ نے امتحان دینا ہے، 2 مہینے بعد آپ کے امتحان بھی ہے، اور جس بچے کے نمبر 80% سے کم آئے، قاری صاحب نے طے کیا ہے 80%، قاری عبدالغفار صاحب، جس بچے کے 80% نمبر بیٹے کم آئے نا، وہ آئندہ یہاں نہ آئے، وہ اپنی جگہ کہیں اور بنائے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اسی لیے بہت سی چیزیں ایک طرح سے معطل کر دی ہیں کہ آپ پورے اطمینان سے تیاری کیجیے، حتیٰ کہ پڑھائی میں بعض چیزیں چھڑوا دی ہیں، اور تاکہ آپ لوگ اپنا امتحان آسانی سے دے سکیں۔ تو آپ کے لیے یہ اتنی بڑی چیز، یہ خبر نہیں ہے، لیکن اس شخص کی زندگی پہ ایک فلم بنی ہے
اور وہ ہم نے منگائی ہے. تو میجر عرفان آپ کو انشاءاللہ وہ دکھائیں گے. تو اسٹیفن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی بڑی ہستی اس دنیا میں تھی. ہمیں بیٹے افسوس اس لیے بھی ہوا کہ جہاں تک ہمیں علم ہے اس دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت شد و مد سے انکار کرتے رہے اور جنہوں نے اپنی رائے دی اور لاکھوں آدمیوں نے ان کی رائے پہ اعتبار کیا اور خدا کے منکر ہو گئے، ان میں سے ایک شخصیت وہ بیٹے اتنا بڑا دماغ تھا کہ ہم میں سے کوئی اسے اسلام کی دعوت نہیں دے سکا، اور اس نے خدا کے نہ ہونے پہ جو بھی دلائل دیے ہوں گے، ہم لوگ اگر اس قابل ہوتے کہ اسے جا کے خدا کے دین کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، تو شاید اتنا بڑا آدمی ایمان کے ساتھ جاتا. لیکن ہم پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کی آخری زمانے کی جو تحریرات ہیں وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر کم پڑھی ہیں. اس آدمی کا قصہ بیٹے بڑا عجیب ہے، جو آپ لوگوں کے سیکھنے کی چیز ہے. زندگی میں بیٹے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جتنے بھی کام ہیں نا دنیا میں، یہ سارے ہمتوں سے ہی ہوئے ہیں. اور دوسری چیز جو انسانی زندگی میں ہمیشہ کام آتی ہے وہ محبت. اس محبت کی حدود ہیں، اس کی لیمٹس ہیں. کسی سے بھی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آج نہیں ملا تو آپ رات سو ہی نہ سکیں، چونکہ وہ دوست نہیں ملا اس ویکینڈ پہ لہٰذا آپ ناراض ہو گئے. بڑی بری بات. نارمل اعتدال کے ساتھ یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہ اثاثہ جتنا آپ سنبھال کے رکھیں گے، کام لیں گے، آپ اتنی ہی پرواز کریں گے. اس لیے افسوس یہ ہے بیٹے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور اس جیسے لوگ دنیا میں اس وقت شاید 3-4 ہوں گے، یہ سب لوگ ایمان کے بغیر ترقی کر رہے ہیں اور دنیا کو متاثر کر رہے ہیں. اور ہم لوگ محنت نہیں نہ کرتے، پڑھتے نہیں ہیں نا. تو آپ کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ آپ پڑھیں گے، آپ بڑے آدمی بنیں گے، اور آپ بھی جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اس کے مقابلے میں خدا کا اقرار اور اس کی توحید کو ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ کا انکار کرنا غلط. یہ مباحث آپ کی سطح سے بہت بلند ہیں، لیکن اسٹیفن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ آکسفورڈ میں پڑھا تھا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی بہت بڑا معیار. ہم آکسفورڈ میں گئے تھے، بڑی خوشی تھی. اس سفر میں بیٹے یہ کس کو کھانسی ہے؟ کس بچے کو ہے؟ نہیں، پیچھے بیٹے آپ چلیے، آپ پھر باہر، یا آئندہ نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں نا اب کہاں کیا بات کر رہے تھے، اور رابطہ منقطع ہوتا ہے نا.
آکسفورڈ یونیورسٹی کے سفر میں بیٹے ایک بڑی ایمانداری کا تجربہ ہوا۔ لندن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتابوں کا میلہ ہے، اور یونیورسٹی نے یہ سہولت دی ہے کہ جو بھی اس ہفتے میں یونیورسٹی کا سفر کرے گا اس کا ٹکٹ کوئی نہیں، فری ہے۔ ہم بھی گئے، کئی مرتبہ گئے، ہفتے میں شاید ایک آدھ دن نہیں گئے ہوں گے، باقی سب دنوں میں گئے۔ مفت ٹرینز چل رہی تھیں، جا کے بیٹھے، آکسفورڈ اتر گئے، کتابیں دیکھیں، شام کو واپس آ گئے۔ اور اس یونیورسٹی میں ایسی ایسی کتابیں چھپیں جنہوں نے یہ لکھا اور تصویریں دیں کہ مسلمان اس دنیا میں یہ اچھے کام کر کے گئے۔ بہت سی تصاویر، کبھی یاد رہا تو ایک کتاب کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ ایک دن کیا ہوا بیٹے، ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ ایک آدمی آ کے بیٹھا، جوان لڑکا تھا، لیکن اس کے ہاتھ یہ بتاتے تھے کہ جیسے یہ مزدور ہے، اور اس نے اپنا سامان جب رکھا تو ہم نے دیکھا اس میں تیسا تھا۔ تیشا یا تیسا آپ سمجھتے؟ وہ تھا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مستری ہے، مزدور ہے، اور بیٹھتے ہی سو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹکٹ چیکر آیا، اس سے ہم سے پوچھا کہ آپ کا ٹکٹ؟ تو ہم نے کہا آکسفورڈ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا شکریہ۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا ٹکٹ؟ لیکن بیٹے اس سے ٹکٹ کے بجائے یہ پوچھا کہ آپ آکسفورڈ جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یس، میں آکسفورڈ جا رہا ہوں۔ تو جب چلنے لگا ٹکٹ چیکر، تو اس لڑکے نے اسے کہا کہ یہ میرا ٹکٹ ہے، دیکھ لیں۔ اس نے کہا تم آکسفورڈ جا رہے ہو، اور آکسفورڈ جانا، یونیورسٹی دیکھنا فری ہے اس ہفتے میں، تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا میں آکسفورڈ میں رہتا ہوں، اور یونیورسٹی نے ان لوگوں کے لیے فری ٹکٹ کیا ہے جو وہاں پر کتابوں کی نمائش ہے، اسے دیکھنے جائیں۔ تو میں تو کتابوں کی نمائش میں نہیں جا رہا، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، میرا کیا تعلق ہے کتابوں کی اس نمائش سے؟ تو اس لیے میں نے اپنا ٹکٹ خریدا ہے۔ یہ ایمانداری ہے نا بیٹے؟ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ اگر یہ لڑکا اپنے پیسے بچانا چاہتا تو چیکر تو چل پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا ٹکٹ خریدا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سہولت کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ ہم کل ملیں گے، کتابیں جو بچے پڑھتے ہیں وہ آئیں، یہ ٹافی صرف اس کو ملے گی۔ تو آپ کو کوئی ٹافی دیتا بھی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ صرف اس کا حق ہے جو کتابیں پڑھتے ہیں، میں حفظ کر رہا ہوں لہٰذا میرا حق نہیں بنتا۔ یا جیسے ہم کہیں کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں کل ہم ان کے لیے اچھا کھانا دے رہے ہیں، تو جو بچے کتابیں پڑھتے ہیں وہ خود سوچیں گے نا کہ ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں جانا۔ یہ تو ان بچوں کے لیے جو حفظ کر رہے ہیں۔ تو ایسی ایمانداری کی مثالیں قائم ہوتی ہیں بیٹے۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی، خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ اسٹیفن آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا، اور جب یہ 20 سال کا تھا یا 22 برس کا ہوگا، بہرحال ایک دن یہ کام کر کے نہیں لایا، تو اس کے ٹیچر نے اسے ڈانٹا کہ تم نے کام نہیں کیا۔ کاسمالوجی اس کا اصل موضوع تھا۔ کاسمالوجی کا مطلب یہ ہے کہ خلا میں کیا ہے، اس کائنات میں، آپ کی زمین میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ کائنات کب ختم ہو جائے گی۔ تو ایک دن اس کے
ٹیچر یا دوستوں نے جا کے دیکھا تو یہ ایک کمرے میں بالکل گرا ہوا تھا. پتہ چلا کہ اسے فالج ہو گیا. ڈاکٹرز نے دیکھا اس پہ فالج کے ایسے حملے ہوئے کہ اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے, پاؤں بھی بیکار ہو گئے, زبان بھی گونگی ہو گئی. سب چیزیں جسم میں جو متحرک تھیں ختم ہو گئی. بس سانس ایک چل رہا تھا اور ایک آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا, باقی نہ یہ بول سکتا تھا, نہ محسوس کر سکتا تھا, نہ یہ بندہ چل پھر سکتا تھا, کچھ بھی نہیں رہا تھا. یہ اتنا معذور آدمی تھا. اور اس نے بیٹے ایک لڑکی سے بڑی اچھی لگتی تھی, اس نے اس سے محبت بھی کی, پھر شادی بھی کر لی. شادی یہ ایک فطرت کی چیز ہے بیٹے, لیکن اس کا اصل فیصلہ والدین کرتے ہیں, اس کا اصل فیصلہ خاندان کرتا ہے. اس طرح کی حرکتیں یہ بڑی بری چیز ہے. یہ محبتیں, یہ چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں, لیکن جس نے یہ کام کرنا ہو نا, وہ تعلیم کو پر 4 تکبیریں پڑھ دے. 4 تکبیریں پڑھنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ 4 تکبیریں کس نماز میں پڑھتے ہیں؟ جنازہ میں. شاباش. تو جس نے بیٹے محبتیں پالنی ہو نا, وہ تعلیم پر کا جنازہ پڑھ دے بس. کبھی بھی جو بچے پڑھتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کبھی ایسی فضول حرکتوں میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے بیٹے؟ جس چیز پہ آپ نے محنت کی ہے زندگی میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا, لیکن آپ محنت کریں گے جب باقی چیزوں کا جنازہ پڑھتے ہیں. آپ حفظ کرتے ہیں نا, آپ قرآن پاک یاد کرتے ہیں, آپ نے فی الحال بازار میں گھومنے پھرنے کا جنازہ پڑا ہوا ہے. یہی ہے نا؟ نہ آپ باراکو جا سکتے ہیں, نہ آپ بازاروں میں گھوم سکتے ہیں, نہ آپ نئی نئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ٹیچرز کہتے ہیں ہر وقت پڑھو. یہی ہے نا بیٹے؟ تو اس لیے زندگی میں جو کام کرنا ہے اس کے لیے باقی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس سے شادی کر لی. وہ بھی بیٹے بلا کی وفادار ثابت ہوئی. بہت بہت اسے تعلق تھا اس سے. اب آپ سوچیں, جس آدمی کے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے, پاؤں بھی کام نہیں کر رہے, زبان سے بھی نہیں بول سکتا اور سر بھی نہیں ہلا سکتا, کچھ کر نہیں سکتا, اب یہ کس کام کا رہا دنیا میں؟ معذور ہو گیا نا, بالکل معذوری ہو گئی. اس نے کیا کیا کہ اپنی بیگم کو یہ بتایا, آہستہ آہستہ معذور ہوتا گیا, تو اس نے کہا میں تمہیں ایک کتاب لکھواؤں گا. اس نے کہا اسٹیفن تم کتاب کیسے لکھواؤ گے؟ تو اس نے اسے بتایا کہ میں جب پلکیں جھپکوں گا نا, اس کو سمجھو. تو اس نے پلکوں کی زبان بنا لی کہ میں مثلاً کیا زبان بنائی, آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. مثلاً اس نے یہ بتایا ہوگا کہ میں 1 مرتبہ پلک جھپکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اے, 3 مرتبہ جھپکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بی, 5 مرتبہ جھپکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ایکس. کوئی بھی ایسے اس نے زبان بتائی اور وہ پلکیں جھپکتا رہتا تھا. اس کی بیوی سمجھ جاتی تھی کہ یہ کیا حرف لکھوا رہا ہے, وہ حرف لکھتی تھی تو حرف جو تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا. اس طرح اس نے پوری کتاب لکھوا دی. یہ ہے ہمت. پتہ چلا کہ اس نے ایک کتاب لکھوا دی ہے پوری, تو دنیا کو پتہ چلا کہ جن لوگوں میں ہمت ہوتی ہے معذوری کے باوجود وہ کام کرتے ہیں. ہم نے بہت عرصہ ہوا بیٹے
ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس موضوع پہ کہ معذور بچے کیسے کام کرتے، اور ہمیں خیال اس طرح سے آیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فقہ پھیلی ہے، یہ کون سی فقہ ہے؟ دنیا میں 6 فقہ ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فقہ جعفریہ اور ظاہریہ اہل حدیث۔ دنیا میں جتنا بھی اس وقت اسلام میں اجتہاد اور یہ چیزیں ان 6 جگہ پہ ہوتا ہے، اور امت ساری کی ساری تقریباً ان 6 راہوں پہ چل رہی۔ ان 6 راہوں میں سے ایک سب سے زیادہ غالب اور سب سے زیادہ لوگ جس کو مانتے ہیں وہ فقہ کہیے ہیں فقہ حنفی۔ حنفی فقہ پہ اس وقت بھی امت میں 40-45% لوگ عمل کرتے ہیں، اور اس حنفی فقہ کے بانی 3 تھے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کے مساوی جس شخص کا علم تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس کے طرف رجوع کرتے تھے، فتویٰ لیتے تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ہم ریڈیو پہ کوئی 1.5 سال بات کرتے رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے، ہر ہفتے 2-3 پروگرام ہوتے تھے، اور ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ بہت بات وہاں کی ہے۔ خیر، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب ہم نے پڑھا تو پتہ چلا ان سے آگے 5 ان کے شاگرد تھے جنہوں نے دنیا بھر میں حنفی فقہ کی خدمت کی۔ 5 ان کے شاگرد تھے، اور اللہ کی شان 5 کے 5 معذور تھے۔ ایک کا ہاتھ نہیں تھا، ایک کی ٹانگیں نہیں تھیں، ایک کی بینائی نہیں تھی، ایک سنتا کم تھا۔ جو 5 عیب گنے جاتے ہیں تو 5 شاگردوں میں موجود تھے۔ وہ سب معذور تھے بیٹے، اور سب معذوروں نے محنت کی اور انہوں نے دنیا میں کام کیا، اور آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا۔ آپ کتنا کام کرنا ہے آپ نے؟ اس لیے بیٹے آپ سیکھیے۔ اسٹیفن بالکل معذور تھا، آنکھیں جھپک سکتا تھا، آنکھوں کے ذریعے اس نے کتاب لکھوا دی۔ بڑی اچھی اچھی اس کی کتابیں ہیں، بریف ہسٹری آف دا ٹائم اس نے ایک کتاب لکھوائی۔ پھر بیٹے اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اس نے کہا اس کائنات میں خدا ہے ہی نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے اپنی اس رائے سے بعد میں رجوع کیا یا نہیں کیا، لیکن اس نے اللہ کا انکار کر دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اور کوئی ایسا دنیا میں شخص نہیں تھا جو اس سے جا کے ملتا اور اسے کچھ بات کرتا۔ ہم بیٹے سب سے زیادہ جہاں مارے گئے ہیں نا، اور اس امت ڈوب مرے ہیں ہم جس مقام پہ مسلمان، اور ہم مسلمان جس میں سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کی طرف بلانا لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بنیاد ہے بیٹے، ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا، کروڑوں میں مسلمان ہیں جو جا کر اس سے بات کرتا۔ آخر انسان تھا نا، بات کرنے کے ذریعے تھے نا۔ آخر پہ برطانیہ کے جو سائنسدان تھے انہوں نے اس کا دماغ کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اب پلکوں کی بجائے وہ کمپیوٹر پہ کتاب لکھتا تھا۔ اس نے ٹائم پہ کتاب لکھی۔ وقت، زمانہ کیا چیز ہے، یہ فلسفے کے بہت بہت باریک اور بہت مشکل سوالات میں سے ایک۔ آپ کو ذرا سا عرض کریں زمانہ کیا چیز ہے بیٹے، آپ اسے سمجھیے۔ ہوتا یہ ہے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے 2 طاقتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک ٹائم کو پیدا کیا، فرض کیجئے یہ ٹائم ہے،
اور ایک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہمیں، آپ کو، کائنات کو، وقت کو کہا کہ تم مٹاؤ ہر چیز کو، اور ہمیں کہا کہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کی جد و جہد کرو۔ وقت مٹانے پہ لگا ہوا ہے، ہم اس طرف چل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کو بخار ہو جاتا ہے، ہم دوا لے لیتے ہیں، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے وہ دوائی لے لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری جد و جہد اس لیے ہے کہ میں مروں نہیں، اسی لیے ہے نا کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ اور ٹائم کہتا ہے کہ بیٹے تو 60 سال پورا کر، میں تجھے مٹا دوں گا، 70 سال میں تم مٹ جاؤ گے۔ ٹائم ادھر سے چل رہا ہے، ہم ادھر سے چل رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں، اور ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا اختلاف تھا۔ وہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، آگے نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ ہے اللہ نے بیان کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور پھر موت آ جائے گی، وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانے کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں مٹا سکتی، زمانہ یوں آ رہا ہے ہم مٹ جائیں گے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا تصور پیش کیا، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے، زمانہ یوں آ رہا ہے تاکہ تم مٹ جاؤ، اور تم اگر خدا کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا، زمانہ تمہارا نام نہیں مٹا سکتا۔ اور جس زمانے کو تم کہتے ہو کہ ٹائم تمہیں مٹا دے گا، اس ٹائم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ٹائم خود کیا چیز ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تم کیا ہو؟ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کو اللہ نے پیدا، ٹائم اللہ نے پیدا کیا۔ تو جو اصل مالک ہے وہ اگر چاہے گا تو ٹائم آپ کو مٹا دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو قائم رکھے گا، ٹائم گزر جائے گا۔ آج دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہاں کھڑے تھے نا بیٹے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں کھڑے تھے، نظام الدین اولیاء، شاہ ولی اللہ، یہ امت کے سارے بڑے یہاں کھڑے تھے، اور ٹائم نے چاہا کہ انہیں مٹائے، آ کے ٹکرایا، لیکن ان کے ساتھ خدا تھا نا، آج تک نہیں مٹ سکے۔ آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بیٹے ٹائم پر غالب آتا ہے۔ جو آدمی وقت پر غالب نہیں آ جاتا مٹتا ہے۔ اس نے اس ٹائم پہ لکھا ہے بریف ہسٹری آف دا ٹائم۔ یہ اسٹیفن اتنا بڑا آدمی تھا، اور بیٹے ہم ایسے نالائق ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دماغ دنیا میں ہیں، ہم میں سے کوئی جا کر ان سے بات نہیں کرتا، اسلام کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ انگلش پڑھتے ہیں نا، آج شخص کو بلا کے ہم نے اسی وجہ سے ڈانٹا ہے کہ آپ کو پڑھائے کہ بیٹے آپ دنیا کی مختلف زبانیں پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ خدا کے دین کو سمجھیں۔ جس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں، مت ٹائم ضائع کیجیے، اس دین کو پڑھیے۔ عین ممکن ہے بیٹے ہم لوگ تو دنیا میں نہ ہوں، لیکن 40 سال بعد، 50 سال بعد آپ جب بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو آپ اتنا کچھ دین پہ پڑھ لیں کہ کسی زبان میں لوگوں کو دعوت دے سکیں تاکہ ان لوگوں تک ہمارا دین پہنچے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے بیٹے کہ ہم لوگوں نے خدا کے دین کی دعوت چھوڑ دی ہے، اور دونوں طرح چھوڑ دی ہے۔ تو عمل ہمارا اتنا اچھا ہونا کہ کوئی آدمی دیکھے تو کہے یار انسان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اس مزدور کا واقعہ سنایا ہے، اس نے کہا میں آکسفورڈ جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا گھر ہے، میں یونیورسٹی تھوڑا ہی جا رہا ہوں۔ تو اس نے اپنا حق جو تھا وہ استعمال کیا ٹکٹ لے کے، اور ہم مفت جا رہے تھے۔ یا تو بیٹے آپ اتنی شاندار کریکٹر ہو آپ کا بالکل، اور جھوٹ سے بہت دور، جب آپ اتنے اچھے ہوں گے نا تو لوگ خود آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یا تو یہ کر لیں، یا پھر کم سے کم یہ تو کریں نا کہ آپ اپنے آپ کو کوئی زبان، کوئی چیز۔ اسٹیفن نے بیٹے اتنا بڑا کام کیا کاسمولوجی میں، اس نے موضوع متعین کیا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے،
اور غالباً پہلی مرتبہ اس نے دنیا میں یہ چیز ایجاد بتائی کہ ایک سیاہ رنگ کے بڑے بڑے سیاہ سوراخ ہیں، بلیک ہولز۔ پڑھا آپ نے؟ کچھ پڑھا ہے بیٹے؟ جی ہاں، یہ دیکھا اس بچے نے پڑھا۔ آپ لوگوں میں سے اور کوئی کسی نے نہیں پڑھا؟ اچھا، آپ کو عرفان صاحب بتائیں گے۔ یہ بڑا کام ہے بیٹے اس کا۔ اس نے کہا کہ دنیا بلیک ہولز کی طرف جا رہی ہے، اور جب بھی کوئی چیز بلیک ہول میں چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ بڑے بڑے ستارے، بڑی بڑی چیزیں وہ جا کے گم ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس نے دنیا کو یہ نظریہ دیا کہ ہماری ساری کائنات ایک دن جا کر کسی کھڈے میں، اندھے کنویں کی طرح بلیک ہول میں، سیاہ سوراخ میں گھس جائے گی، اور پھر ہم واپس نہیں پلٹیں گے، بس وہی قیامت۔ یہ اس نے نظریہ دیا ہے بلیک ہولز کا۔ اس بلیک ہولز پہ بیٹے لوگوں نے کام کیا، بلیک ہولز کی تھیوریز ہیں جس پہ کام کیا، لوگوں نے اس پہ ڈاکٹریٹ کی، لوگوں نے اس پہ بڑے بڑے نظریے قائم کیے بلیک ہولز پہ۔ اس کی جو کتاب ہے نا، اس کا بھی اردو ترجمہ بھی آیا ہے، لیکن غالباً ابھی چھپا نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اردو ترجمہ بھی آیا ہے۔ آج ہم نے اپنے بہت سے دوستوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دنیا سے ایک بڑا آدمی اٹھ گیا، اور افسوس بیٹے اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں نے ان تک خدا کا دین نہیں پہنچایا۔ اگر خدا کا دین ان تک پہنچا ہوتا اور یہ لوگ ایک اچھے مذہب کو مانتے ہوتے تو دنیا میں ہمارا ہی فائدہ تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ اندھیرا غار ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو چیز اندر چلی جاتی ہے وہ باہر نہیں آتی۔ اس نظریے کو اس نے پیش کیا، اور اللہ کا نظام دیکھو بیٹے کتنا زبردست ہے۔ 3-4 دن پہلے انسانی دنیا کی پوری تاریخ میں، ناسا ہے نا، ناسا کیا ہے؟ ناسا امریکہ نے ایک بہت بڑی جگہ بنائی ہے، اور وہاں یہ دوربینیں ہوتی ہیں نا، دور سے جو چیز دکھائی دیتی ہے، بہت طاقتور دوربینیں انہوں نے لگائی ہیں، اور سائنٹسٹ بیٹھ کے تحقیق کر رہے ہیں کہ دوسرے سیاروں میں، دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یا مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا، کبھی بات ہوئی تو آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں نے کتنا کام کیا، اور ان مغلوں میں سب سے زیادہ ماہر یہ ہمایوں بادشاہ تھے۔ ہمایوں بادشاہ کو بڑا ذوق تھا کہ دیکھیں چاند میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت سورج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتنا اس علم میں پاگل ہو گئے کہ انہوں نے ایک پیمانہ ایجاد کیا کہ کس طرح فاصلہ ناپتے ہیں چاند میں، اور آج ہم میں کتنا فاصلہ ہے۔ سیارے کبھی زمین کے قریب ہوتے ہیں، کبھی دور ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے نا، وہ بھی تو حرکت کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی، تو کبھی قریب ہو گئے کبھی دور ہو گئے، تو ناپتا تھا کہ آج ہم کتنے 1000 میل ادھر آ گئے ہیں، یا سینکڑوں میل، یا جو بھی چیز تھی۔ یہ چیز امریکہ نے قائم کیا، اور اس وہ جتنے سائنسٹسٹ ہیں نا، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ناسا۔ ناسا کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ نا، ناسا کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کیا چیز اس کائنات میں ہے۔ اللہ کی شان بیٹے، اس نے کہا ہر چیز جو بلیک ہول میں چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، اور اسی طرح ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، اور ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ 3-4 دن پہلے اس بلیک ہول نے، اس سیاہ غار نے، اس سوراخ نے کوئی چیز دنیا کی طرف پھینکی۔ انسانی دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، اور شور مچا ہوا ہے دنیا میں، تہلکہ مچ گیا ہے۔ ہمیں بھی بڑا ہے کہ یار آئی کیا چیز ہے، دکھاؤ تو صحیح، پتہ تو چلے۔ اب اس پہ تحقیقات شروع ہوں گی، اور شاید ہماری زندگی میں پتہ نہیں سامنے آتا ہے یا نہیں، لیکن بیٹے اس نے کوئی چیز ادھر کو پھینکی ہے باہر۔ وہ جو تھیوری پہ ساری زندگی کام کرتا رہا کہ جو چیز جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، اس کی موت سے 3-4 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو چیز جاتی ہے وہ واپس بھی آ سکتی ہے۔
سکتی. اب یہ کیا چیز ہے, کیسے آئی ہے, یہ حقیقت ہے, نہیں ہے, کیا ہے, اور اس تک خبر پہنچی تھی, نہیں پہنچی تھی, کچھ پتہ نہیں, ہمیں نہیں معلوم. لیکن بیٹے کام کیا ہے اس بندے نے. یہ کیا ہوگا اب آگے؟ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کوئی چیز وہاں سے ادھر کو آئی. اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں سمجھ سکتے. ہم اسی شوق میں ایک مرتبہ امریکہ گئے اور وہاں پہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں چیزیں اپنا وزن کھو دیتی ہیں. کیلیفورنیا کے قریب سین ہوزے کئی مرتبہ جانا ہوا اور دیکھنے گئے. وہاں پر ایک مقام ایسا ہے بیٹے, آپ فرض کر لیجئے کہ اس بلڈنگ جتنی بڑی چیز اگر وہاں ہو تو آپ اپنی ایک انگلی سے اسے ایسے کر سکتے ہیں. اس بلڈنگ کا کوئی وزن ہی نہیں. فرض کیجئے ہم نے وہاں دیکھا عجیب بات, لوہے کی ایک لاٹ تھی, پورا لوہا کئی ٹن کا ایسے جسے آپ ہلا نہ سکیں. ہم نے اس پہ انگلی رکھی اور ایسے کیا, وہ گیا وہ لوہا, اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا. کشش ثقل جو ہے نا, یہ اپنا کام چھوڑ دیتی. دنیا میں 7-8 مقامات ایسے دریافت ہوئے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں یہ جگہ دریافت ہوئی تھی. جب ٹریکٹر جاتا تھا نا تو ٹریکٹر کا وزن ہی نہیں رہتا تھا. وہاں ہم نے ایک بچے کو دیکھا, اس چھوٹے سے بچے نے ایسے انگلی لگائی اور وہ گیا, اتنا بڑا لاٹ تھا لوہے کا, وہ گیا. اور پھر جب واپس آیا آہستہ 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 وہ واپس آیا. وہاں چیزوں کا وزن ہی نہیں رہتا. کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے. یہ ثقل کے کشش وزن کو پیدا کرتی ہے. یا پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا. ایک ایسا مقام, ہم امریکہ کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو مسجد نبوی سے نکلے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام, تو ایک گاڑی چلانے والا مسجد کے دروازے پہ میں ملا اور کہنے لگا جی آپ نے زیارتوں پہ جانا ہے. ہم نے کہا کون سی زیارتیں؟ معلوم تھا کہ احد پہ جاتے ہیں, مسجد قبلتین ہے اس میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا جی وادی جن میں چلے. ہم نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی گاڑی جو ہے نا اس کا وزن ہی کوئی نہیں رہتا, گاڑی کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب ہم نئے سین فرانسسکو میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے آ چکے تھے, تو ہم نے کہا اچھا یہاں بھی کوئی چیز ہے ایسی. چلو وہاں گئے تو گاڑی کا ایک مقام پہ پہنچ کے کوئی وزن ہی نہیں رہا. گاڑی بہت ایک طرف سے سلو چلتی تھی, دوسری طرف سے اس کا وزن نہیں رہتا. تو تم نے تو دیکھا ہوا تھا, ہم سمجھ گئے کہ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک ایسی جگہ دریافت ہوئی ہے جہاں چیزیں اپنا وزن کھو دیتی. فرق کتنا ہے بیٹے. انہوں نے سائنس سے سوچا نا, انہوں نے کہا یہاں کشش ثقل ختم ہو گئی ہے. اور مسلمان چونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں کوئی جن ہے جو گاڑی کو دھکا دے دیتا. حالانکہ کوئی جن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دنیا میں 7-8 مقامات ہیں, ایک مقام یہ بھی ہے. اب جب سائنس میں مسلمان پڑھیں گے, ترقی کریں گے, وہاں جائیں گے, ان چیزوں کو دیکھیں گے, تو وہ کہیں گے مدینہ منورہ کے قریب بھی ایک مقام دریافت ہوا ہے جس میں کشش ثقل نہیں ہے. کشش ثقل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ گریویٹی. بہت اچھی یہ ہے بیٹے. اس لیے ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ کتنا بڑا دماغ ہم اس تک بیٹے اسلام نہیں پہنچا سکے. یہ قصور ہمارا ہے, ہم لوگ نالائق. اس لیے جب آپ بڑے ہوں, آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, آپ اسٹیفن کو پڑھیے گا, اس کی کتابیں پڑھیے گا, ٹھیک ہے بیٹے. لیکن ایمان اور اعتقاد کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا میں سب سے زیادہ قابل قدر چیز جو ہے نا بیٹے وہ ایمان اور صحیح عقیدہ. ہمیشہ چاہے آپ گھاس کاٹیں اور تانگا چلائیں اور آپ مالی کا کام کریں بیٹے, اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے بس اس پہ قائم رہی. سب سے پہلی بات
اہل السنہ نے ہم ایک بال کی نوک کے برابر ماتریدی اہل السنہ کے عقیدے کو نہیں چھوڑیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور کوئی بھی آدمی جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہمارے پاس لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم بالکل اسے نہیں مانیں گے۔ اس شہنشاہ نے کہہ دیا بیٹے، اس لیے بڑی فکر رہتی ہے اللہ میں اسی عقیدے پہ موت دے جو خود خدا کا عقیدہ ہے۔ خدا کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خدا بھی جانتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اسی عقیدے پہ موت دے جو خود تیرا ہی عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ لن یقبل منہ، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے اسلام کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ ہو، وہ فی الآخرت، اور وہ آخرت میں آگے کیا ہے؟ من الخاسرین، بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ ہر طرح سے محفوظ فرمائے بیٹے۔ اور عقیدے کے بعد دوسری چیز جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے، ٹائم ہے۔ ایک منٹ کسی کو نہ دو، ایک منٹ بالکل نہیں بیٹے۔ آپ کو ہم اترتے چڑھتے دیکھتے رہتے ہیں سیڑھیوں پہ، تو آپ چپ ہوتے ہیں نا، خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ اور آپ اگر چاہیں تو جب آپ اپنی درسگاہ سے اٹھتے ہیں اوپر جاتے جاتے آپ اپنا سبق پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں؟ آپ کو جو سورت یاد نہیں آپ سے یاد کر سکتے، یہ چیزیں ہیں نا۔ اس سے ایمان، اور ایمان کے بعد بیٹے سب سے زیادہ قابل قدر چیز یہ زندگی ہے، اسی پہ اللہ نے فیصلہ فرما دینا ہے۔ اور پھر جو چیز آپ پڑھیں صحیح طریقے پہ اسے آپ بیٹے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز پر بلائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب آپ بڑے ہوں اسٹیفن کو پڑھیے، اس نے کیا تھیوریز پیش کی، کیا چیز کیا۔ اللہ کرے آپ میں سے بھی بچے ایسے پیدا ہوں جو ان تھیوریز کے علاوہ دیگر تھیوریز دنیا کو دیں، آپ کا نام بنے، پتہ چلے کہ مسلمان بچے ایسے قیمتی اور محنتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ ایسے ہی بیٹھنا ہے ٹھیک طریقے